أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑی عنایت کرنے والے ہیں۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اعراض کریں تو سن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 32 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی علامت اور اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ میری پیروی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے، جیسا کہ یہودی لوگ کہتے تھے اور نصرانی لوگ کہتے تھے۔ یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چاہیں اولاد ہیں، محبوب ہیں، لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ اور عیسائی لوگ کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت اور تعظیم اللہ کی محبت اور تعظیم میں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو تم میری پیروی کرو۔ میری پیروی جب تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دو چیزیں عنایت فرمائیں گے۔ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائیں گے، یعنی تم کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں گے، اور دوسری عنایت یہ فرمائیں گے، دوسری چیز یہ عطا فرمائیں گے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ فرمائیں گے کب؟ جب کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ تو یہ یہودی لوگ، عیسائی لوگ، کمبخت لوگ اپنی زبان سے اپنے اعتبار سے دعوے کرتے تھے کہ ہم خدا کے لاڈلے ہیں، خدا کے محبوب بندے ہیں، قیامت کے دن ہم کو کچھ بھی سزا نہیں ملے گی، اور اگر سزا ملے گی بھی تو چند دنوں کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر جہنم سے نکال کے جنت کے اندر ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو جب محبت کا دعویٰ ہے تو اپنی محبت میں تم سچے ہو یا غلط ہو، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ پیروی کرنا اتنا ضروری اور اتنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اللہ کی بھی پیروی کرو اور نبی کی بھی پیروی کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک توریت کا ٹکڑا تلاوت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے انور غصے سے بالکل کمتمانے لگا، سرخ ہو گیا چہرہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہاتھ مار کر کے کہا، اے عمر، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہیں دیکھتے کہ تم جو پڑھ رہے ہو اس کے پڑھنے کی وجہ سے کتنا غصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کتاب بھی تو اللہ کی کتاب ہے اور ہم اسی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، خدا کی قسم اگر میری موجودگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں تو میری اطاعت کیے بغیر ان کو چارہ کار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں میری موجودگی میں تو میری اطاعت کیے بغیر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، سارے مذاہب کو، سارے ادیان کو، ساری کتابوں کو جو منسوخ کر دیا۔ اب دنیا کے اندر حکمرانی چلے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی چلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کا حکم چلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا حکم چلے گا۔ اب کسی بھی نبی کا کوئی حکم چلنے والا نہیں، کسی بھی نبی کا کوئی مذہب قابل قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کی میری محبت کا دعویٰ ہے تو آپ کہیے کہ میری پیروی کرو،
اور اللہ کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت سب جنت میں جائے گی، میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ امت میں ہوتے ہوئے کوئی کیسا انکار کر سکتا ہے؟ آپ کی امت میں ہوتے ہوئے کوئی کیسا انکار کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا کہا نہ مانا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ گویا کہ آپ نے سرٹیفکیٹ دیا لوگوں کو کہ میری بات مانو گے جنت میں جاؤ گے، میرا انکار کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرا کہا مانا اس نے خدا کا کہا مانا، جس نے میرا کہا مانا اس نے خدا کا کہا مانا، اور جس نے میرا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کر دیا، کیونکہ نبی کے بغیر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بتایا کہ کس طریقے سے کیا کیا کام کرنا ہے۔ نبی کے بغیر ہمیں کیا معلوم ہوتا؟ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نہ بھیجا ہوتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر نہ بھیجا ہوتا، تو ہمیں کیا معلوم خدا کیا چیز ہے، خدا کے احکامات کیا چیز ہیں، خدا کن چیزوں سے راضی ہوتا، خدا کن چیزوں سے ناراض ہوتا، ہمیں کیا معلوم ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بتایا کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اور کون سے راستے پر چل کر کے جنت میں جائیں گے اور کون سے راستے پر چل کر کے جہنم میں جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات کو بتایا۔ اگر نہ بتایا ہوتا ہمیں کچھ تو معلوم ہی نہ ہوتا، ہم تو بالکل اندھے لنگڑے لولے ہو جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات جس نے مانی اس نے خدا کی بات مانی، اور میرا جس نے انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا۔ کافر لوگ اللہ کو مانتے تھے، یہود و نصارہ یہ سب لوگ، دنیا کے اندر جتنے بھی قومیں ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ کو مانتے، ساری مخلوق اللہ کو مانتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی قوم کوئی مذہب کا ماننے والا خدا کو نہیں مانتا، صرف کمیونسٹ کے لوگ، کمیونسٹ کو چھوڑ کر کے دہریہ کو چھوڑ کر سارے مذاہب کے لوگ خدا کو مانتے، لیکن نبی کی رسالت اور نبوت میں ان کا اختلاف تھا۔ کافر لوگ اللہ کو مانتے تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، زمین و آسمان کا خالق اور مالک کون ہے، تو کیا کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں نبوت میں ان کو انکار تھا، خدا کو مانتے تھے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ تو سورہ آل عمران کی 31 اور 32 نمبر میں اسی مضمون کو اللہ نے بیان کیا کہ تم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہو جبکہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی مانو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ تمام نبیوں سے بھی لیا تھا، عالم ارواح میں تمام نبیوں کو جمع کیا گیا تھا، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو جمع کیا، ان کی روحوں کو جمع کیا، اور روحوں کو جمع کر کے اللہ نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ اے نبیو اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آخر الزمان تشریف لیا ہے تو تم اس کو مانو گے نہیں مانو گے، اس کے اوپر ایمان لاؤ گے نہیں لاؤ گے، اس کی تم تصدیق کرو گے نہیں کرو گے، اس کی مدد اور نصرت کرو گے نہیں کرو گے۔ تو تمام انبیاء کرام کی روحوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا، قالوا اقررنا، تمام نبیوں کی روحوں نے اقرار کیا تھا یا اللہ ہم اس نبی کو مانیں گے، اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے اور اس کی کتاب پر ایمان لائیں گے، اسی طریقے سے اس کی مدد اور نصرت کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، جب نبیوں سے عہد لیا تو یہ یہود و نصارہ اور کفار اور مشرکین یہ کیسا نہیں مانیں گے، اس کے لیے ماننا کیوں ضروری نہیں ہوگا، لازم نہیں ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو لازم کیا تھا تمہاری زندگی میں اگر وہ نبی آ جائیں تو تم اس کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اس کی تائید کرنا، اس کی کتاب کو ماننا، اس کے احکامات کو ماننا، اس کے اوپر ایمان لانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی اس بات کا پابند کیا تھا تو اس کی امتوں کو تو کیوں پابند نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔